تمام احباب کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ رمضان کی آمد ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار پھر سے شروع ہونے والا ہے۔ ویسے بھی قرب قیامت کی علامات میں سے علامت یہ بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرمان گرامی کے مطابق، کہ قیامت کے قریب جو وقت بہت جلد گزرنا شروع ہو جائے گا، سال مہینوں کی مانند گزرے گے۔ مہینے ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے ہفتہ ہوتا ہے، اور ہفتے جو ہیں وہ دنوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک ہفتہ ایک دن کی بقدر، کہ کل تو ابھی جمعہ گزرا تھا، آج پھر جمعہ ہے، کل اتوار تھی، آج پھر اتوار ہے۔ اتنا تیزی سے وقت گزرے گا۔ ہفتے دنوں میں اور دن گھنٹوں میں، اور گھنٹے جو ہیں وہ منٹوں کی مانند ہو جائیں گے، اور منٹ جو ہیں وہ لمحات سیکنڈ کی مانند گزریں گے۔ آج وہی کیفیت ہے، ہر بندہ مصروف ہے، باغم باغ لگا ہوا ہے، دنیا کی دوڑ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، بے برکتی چھائی ہوئی ہے۔ ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، جس سے پوچھ لیں کہتے ہیں کیا کریں، حالات نے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، پوری ہی نہیں پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ وقت میں اب برکت نہیں رہی، ہمارے معاملات کچھ ایسے ہو گئے ہیں۔ اللہ ہی اپنی رحمت اور توفیق سے رکھے۔ کیا خبر اس رمضان میں بھی کچھ افراد ہمارے درمیان موجود ہوں یا نہ ہوں۔ ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جو رمضان تک بھی شاید زندہ نہ رہے۔ آج کل تو موت ویسے بڑی سستی ہو چکی ہے، کچھ خبر نہیں کس گھڑی کس لمحہ۔ ویسے موت کا تو کوئی اعتبار کسی دور میں بھی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، لیکن جو دور گزر رہا ہے اس میں نئی طرح کی بیماریاں، کئی قسم کی امراض۔ ابھی جی ہم سے بات چیت فلاں بندہ کر رہا تھا، میں نہیں مانتا وہ فوت ہو گیا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ہم نے اکٹھی نماز پڑھی ہے، صف اول میں ہمارے ساتھ دعا سلام ہوئی ہے، حال احوال پوچھا ہے، ابھی تو ہمیں مل کے گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ فوت ہو گیا؟ آئے دن ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ہماری زبانیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نہیں مانتے فلاں بندہ، ابھی تو ہمیں مل کے گیا ہے، گھر سے نکلا، کسی گاڑی نے ٹکر ماری، کوئی حادثہ پیش آ گیا، خیر بات دور نکل جائے گی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو رمضان چند دنوں تک مہمان بن کے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان میں جو جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا حقدار بنائے، جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمارے مقدر اور نصیب میں بھی ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے حوالے سے تغلق فیہ ابواب النار وتفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ وتصفد فیہ الشیاطین، اور اس میں شیطانوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جکڑ دیتے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ونادى مناد، یا اب آپ نے فرمایا وینادی ملک، کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر ابشر، اے نیکی کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، تیرے لیے تو خوشخبری ہے، تو اور کوشش اور محنت کر، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو سمیٹ لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے پیچھے لگنے والے، برے کاموں کو پسند کرنے والے، اللہ سے ڈر جا، رک جا، اب تو ایسا نیکیوں کا موسم بہار آیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، اب تو نیکی کرنا آسان ہے، اب تو شرم کر، اب تو رک جا گناہ سے، برائی سے، برے کاموں سے۔ خیر، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم نے اپنی محافل اور مجالس کو بھی تبدیل کرنا ہے۔
صحبت سالے سالے کنن، صحبت تالے تالے کنن، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے نیک بن جائیں گے، برے لوگوں کا ساتھ محفل مجلس اختیار کریں گے برے لوگوں میں شمار ہوگا، انہی کا رنگ چڑھ جائے گا۔ ہم ماحول معاشرے میں ایک مشہور و معروف مثال سنتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جیسا دیس ہوگا ویسا بیس ہوگا، جس طرح کے ماحول معاشرے میں ہم رہیں گے اسی طرح کے ہم ہو جائیں گے۔ خطبہ مسنونہ میں جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ان کے حوالہ سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کے حوالہ سے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم گفتگو کریں گے کہ دوستی مجلس محفل کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارا میل جول ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، ہمارے تعلقات ہوں، مراسم ہوں۔ قرآن و حدیث میں ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ سورہ توبہ میں آیت مبارکہ نمبر 119 جو خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بطور خاص مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ دوستی لگا لو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایمان والوں کا ایک رشتہ اور ایک تعلق ہے۔ بطور خاص اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کا جو رشتہ اور تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، ان کو اندھیروں سے گمراہیوں سے نکال کر، ضلالتوں سے گڑھوں سے نکال کر نور ہدایت پر اللہ تعالیٰ چلا دیتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے بندوں کو دوست بناتے ہیں اور دوستی کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت، شیطانی ہتھکنڈے اور شیطانی طاقتیں وہ ان کے دوست ہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی غیر راستے ہیں وہ طاغوت میں شامل ہوتے ہیں۔ کافروں کے دوست طاغوت ہیں، وہ طاغوتی طاقتیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ایک روشنی اور ہدایت جنت کے راستے سے کھینچ کر انہیں جہنم کا راہی بنا دیتے ہیں، اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون، پھر اس کی سزا اور بدبختی ان پر کیا پڑتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا ایندھن اور بالن بن جاتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کی یاد اور ذکر سے اللہ کے بندوں سے دور ہو جائے گا، اللہ والوں سے دور ہوگا، اللہ کے دین سے دور ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے شیطان کو بطور ساتھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور جس کا ساتھی اور دوست شیطان ہوگا، شیطان تو ویسے ہمارا کھلا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام کو جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس نے بہکایا، پھسلایا، تمہ دلائی کہ یہ درخت اس کا پھل کھا لو گے ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے، کوئی نہیں نکال سکے گا۔ بلا دیا آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام، انہوں نے پھل کھا لیا، جنت سے نکال دیے گئے، لباس والی نعمت بھی چھین لی گئی۔ وَالطَّافِقَانِ يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے جو پتے تھے ان کے ساتھ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ رہے تھے آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے، ان سے اللہ تعالیٰ نے معافی قبول کی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے رمضان آنے والا ہے، ہماری محافل، مجالس، اٹھک بیٹھک جو ہے، میل جول جو ہے، دوست احباب جو ہیں وہ کیسے ہیں، کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ دوستی ایسے لوگوں سے کرو جو سچے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، سچ کو آگے پھیلاتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں،
جھوٹے خود بھی جھوٹے نہیں، جھوٹ سے بچتے بھی ہیں، لوگوں کو جھوٹ سے بچاتے بھی ہیں اور جھوٹ کی دعوت کو روکتے بھی ہیں۔ سچے لوگوں کا ہم نے دوست اور ساتھی بننا ہے، ایسے لوگ جو ہمیشہ سچ پر ڈٹ جانے والے ہوں۔ نجاشی، اسما نجاشی جو تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خط لکھا۔ چند مسلمان جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف گئے ہوئے تھے، تو ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب آپ کا خط مبارک پہنچا، نجاشی نے دیکھا، پڑھا، اس نے کہا جو مکہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں ادھر حبشہ میں، انہیں بلا کے لاؤ۔ سارے سوال جواب ہوئے۔ پھر نجاشی نے کہا جو دعوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو وحی اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوتی ہے، وہ آپ پڑھ کر سنائیں۔ تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی وہ آیات پڑھی جن میں اللہ کی توحید کا بیان تھا، عیسائیوں کے جھوٹے عقیدے کا رد موجود تھا کہ اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہے، وہ ساری مخلوقات کو اکیلا پیدا فرمانے والا ہے، اسے کسی نے نہیں جنا، نہ اسے کسی نے جنا، نہ اسے نے کسی کو جنم دیا۔ اللہ تو اولاد سے بے نیاز ہے، وہ تو سمد ذات ہے، اسے کوئی حاجت ضرورت نہیں اولاد کی۔ ان کے عقیدے کا رد موجود تھا تو نجاشی رونے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اسلام قبول کرنے کا نقشہ جو بیان فرمایا، ساتھی نسبت اور دوستی کن کے ساتھ ہوئی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اللہ نے کتنے بڑے اعزاز سے نوازا۔ جب نجاشی فوت ہوتا ہے حبشہ میں، صحیح بخاری میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں ایک صحرا میں ان کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آپ نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، تمہارا بھائی حبشہ میں فوت ہو چکا ہے، وہ انتقال کر گیا ہے، اب اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو۔ آپ نے غیبانہ نماز جنازہ ادا کروائی۔ کتنا بڑا اعزاز ملا۔ دوستی اور نسبت بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، جیسے پہلے عرض کیا ہے، ہمارے ماحول معاشرے میں معروف مثالیں ہیں۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، جیسا دیس ہوتا ہے ویسا بیس ہوتا ہے۔ آپ گاجر کے 2 ٹکڑے لے لیں، ایک کو پانی اور چینی میں میٹھے میں مکس کر دیں، ایک کو پانی اور نمک وغیرہ میں مکس کر دیں، کچھ دنوں کے بعد ایک گاجر کا میٹھا مربع تیار ہو جائے گا، دوسری طرف سرکہ تیار ہو جائے گا۔ گاجر ایک ہی ہے، اب شکلیں، ماحول کی وجہ سے ماحول کا کتنا اثر ہوا، اس کی ساری حیت اور شکل ہی تبدیل ہو کے رہ گئی ہے۔ اس طرح سمجھ نہیں آئی۔ اس سے بھی ایک زیادہ آسان مثال ہے، 2 اینٹیں لے ایک مستری، ایک معمار جو ہے، کوئی بلڈنگ تعمیر کرنے والا، وہ ایک اینٹ کو مسجد کی دیوار میں لگا دیتا ہے، ایک اینٹ کو لیٹرین اور باتھ روم میں غسل خانے میں لگاتا ہے۔ اب یہ جو اینٹ مسجد میں لگی ہے، کتنا ادب احترام ہے، بندہ جوتا پہن کے مسجد میں نہیں آتا۔ اس اللہ کے بنائے ہوئے گھر میں بندہ رب کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اور واش روم کیسی گندی جگہ ہے، جہاں جانے سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، تیرے ہی نام سے ہر کام ہو سکتا ہے، میں ایسی جگہ پہ جانے لگا ہوں جو گندی اور غلیظ ہے، جو خبیث اور پلید جن اور جننیوں کی آماجگاہ رہنے کی جگہ ہے۔ اے اللہ، مجھے ان کے شر سے بچا لینا۔ ننگے پاؤں بھی نہیں جاتا، جوتا پہن کے جاتا ہے تاکہ میرے پاؤں خراب نہ ہو جائے، کپڑوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اینٹ ایک ہی ہے، اب اینٹ کو ماحول جیسا ملا، نسبت جیسی ملی، اس کا مقام مرتبہ اسی طرح کا ہو گیا۔ اگر ایسے بھی نہیں سمجھے، قرآن کریم میں ایک کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اصحاب کہف کا کتا، ایک طرف صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث کی روایات کو اگر سامنے رکھا جائے، سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الملائکۃ بیتا
فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے فی کلب ولا تصاویر، جس میں کتا ہو یا پھر تصویریں موجود ہوں، ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ رحمت کے فرشتے اس قافلے سے بھی دور ہو جاتے ہیں جس میں مورتیاں اور تصاویر ہوتی ہیں یا پھر کتا ہوتا ہے۔ اب کتا ہے نسبت نیک لوگوں سے ہوئی، اللہ کے ولیوں سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کا تذکرہ قرآن میں باقی چھوڑ دیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، کہ وہ اصحاب کہف جو اللہ والے تھے، اکیلے اللہ کو مانتے تھے، بادشاہ کی بھی مخالفت مول لی، پوری اپنی قوم کی مخالفت مول لی، اللہ کی توحید پر کسی سے سمجھوتا نہیں کیا، ان کی اللہ تعالیٰ نے ایسی لاج رکھی، انہیں بحفاظت اللہ تعالیٰ نے غار میں پہنچایا اور 950 سال تک انہیں سلا دیا۔ کتنا لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، غار میں سوئے رہے، پھر بیدار ہوئے، ایسے لگ رہا تھا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ وہ سوئے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کتے کا بھی ذکر کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، کہ وہ اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے ان کی چوکیداری اور رکھوالی کے لیے ان کے ساتھ تھا، وہ بار غار کے دانے پر تھا۔ اب ماحول، محفل، مجلس، نسبت یہ جتنی اچھی ہوگی وہ چیز اتنی بہتر بن جائے گی، اگر نسبت بری ہوگی، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی خطبہ مسنونہ میں آیات کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ وَمَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر ایک کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میری دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، معاملات کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں، میری دوستی کیسی ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا، آپ نے فرمایا، مثل جلیس الصالح و جلیس السوء، برے اور اچھے دوست کی جو مثال ہے، کا مثل حامل المسک و نافخ الکیر، ایک خوشبو بیچنے والا ہے، عطر فروش جو ہوتا ہے، اور ایک بھٹی کو جلانے والا ہے جو لوہے کو پگھلا کر بھٹی میں اس کی طرح طرح کی چیزیں بناتا ہے، آگ کا اتنا درجہ حرارت ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو وہ خوشبو تحفہ دے دے، ہدیہ دے دے، آپ اسے خوشبو خرید بھی سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ معاملہ ہو، اس کے پاس جتنی دیر رکیں گے بیٹھیں گے، آپ کا دل دماغ معطر ہو جائے گا، بہترین خوشبو آپ کو میسر ہوگی۔ اور برے دوست کی مثال بھٹی جلانے والے کی طرح ہے، اگر آپ اس کے پاس جائیں گے، اتنی تپش آگ کی حرارت، درجہ حرارت ہے کہ آپ کے کپڑے، ہو سکتا ہے کوئی چنگاری اڑے آپ کے کپڑے اور جسم کو جلا کے رکھ دے، یہ نہ بھی ہو، اس لوہے کے جلنے کی بو اور تپش اور حرارت اور گرمی تو آپ کو ضرور پہنچے گی۔ یہ مثال ہے اچھے اور برے دوست کی۔ جیسا دیش ہوگا ویسا پیش ہوگا، جیسا ماحول ہوگا بندے پہ ویسا رنگ چڑھے گا۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا عن جلود السباع، جو درندے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، اس طرح کے چیر پھاڑ کرنے والے جو خونخوار درندے ہیں، ان کا جو چمڑا ہے اس کو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح نہا عن افتراش، ان کے بچھانے سے ان کو بچھونا بنا لیا جائے، اس پر بیٹھا جائے یا لیٹا جائے، یا اپنی سواری گھوڑے وغیرہ کی زین کے طور پر استعمال کیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ وجہ کیا ہے منع فرمانے کی؟ کیوں منع کیا؟ تاکہ بندہ اس چیتے یا شیر یا بھیڑیے یا درندے کے چمڑے پہ بیٹھے گا، اس میں تکبر آئے گا، غرور آئے گا، بڑا پن محسوس کرے گا، وہ خونخواری والے اثرات اس میں سرایت کر جائیں گے۔ ایسے ماحول سے بھی بچنے کی تلقین کی۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت دلی اور جفا کشی ہوتی ہے،
جو غرور ہوتا ہے، بڑا پن، اپنے آپ کو بڑا محسوس کروانا، وَأَهْلُ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، وہ گھوڑے اور اونٹ رکھنے والوں میں ہوتا ہے، وَالْفَدَّادِينَ، اور جو فدادین کھیتوں میں کسان کام کرتے ہیں، دیہاتوں میں، ماحول معاشرے سے زیادہ وقت قطع تعلقی رہتی ہے ان کی، وہ سخت جان ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ اور بکریوں والوں کی مثال دی کہ جس طرح بکریاں نرم دل والی ہوتی ہیں، جو بکریاں پالتا ہے، بکریوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، اس کے دل بھی نرم ہوتا ہے بکریوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا حکمت ہے بکریاں رکھنے میں۔ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بکریاں چروائی۔ ان بکریوں کی ایک نرمی، دوسرا وہ بندے کے صبر کا امتحان لیتی ہیں، جدھر سے روکیں گے ادھر کو بھاگے گی، ان کو سنبھالنا۔ جس نبی اور رسول نے پوری امت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ اٹھانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے تربیت کرتے ہیں، اس طرح سے امتحان لیا جاتا ہے کہ ایک پوری امت کو سنبھالنا ہے، ان میں کیسے کیسے لوگ آئیں گے۔ دیکھیں آپ، ایک دیہاتی دور دراز مدینہ سے دور کے علاقے کا ایک دیہاتی بندہ مسجد نبی میں آتا ہے، صحن میں پیشاب کرنے لگ جاتا ہے، صحابہ اکرام بھاگے تاکہ اس کو روکے، منع کریں، غصے بھی ہوئے، آوازیں بھی بلند ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، روک دیا۔ آپ نے صحابہ اکرام کو روکا کہ اسے نہیں پتا بیچارے کو، فرمایا آپ پانی کا ڈول لے آؤ۔ وہ پیشاب سے فارغ ہوا، آپ نے فرمایا اس جگہ کو صاف کرو، پانی کا ڈول بہاؤ، اسے پیار سے پاس بلایا، اور کیا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ پاکیزہ جگہ ہیں، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہ پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو وہ دیہاتی دور دراز سے آنے والا مسلمان ہوتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں نے ایسا پیار و محبت اور شفقت کرنے والا استاد دیکھا ہی نہیں کبھی، زندگی میں اتنا شفیق، پیار اور محبت کرنے والا استاد میں نے نہیں دیکھا۔ یہ انداز تھا، یہ محفل اور مجلس اور ماحول کا اثر تھا۔ اگر آپ اس سے ناراض ہوتے، اس پر کیا اثر جاتا؟ سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دوستی، نسبت اور ماحول کا آپ اثر دیکھیں کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ وہ گورنر ہے اپنے علاقے کا، وہاں سے صحابہ اکرام قیدی بنا کے لے کر آتے ہیں، اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ، تھم کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، رسیاں تھوڑی زور سے باندھی ہوتی ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ حال احوال پوچھتے ہیں، کیا حال ہے ثمامہ؟ بڑے غصے سے کہتا ہے کیا حال ہوگا، ان تقتل ذا دم وَإِن تُنِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر قتل کرو گے تو میرے خاندان والے ہیں، یہ نہ سمجھنا کسی عام بندے کا خون بہا دو گے، بدلہ لینے والے موجود ہیں، تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، اگر احسان کرو گے، آزاد کر دو گے تو ہم اتنے بے غیرت لوگ نہیں کہ احسان فراموش ہو جائیں، ہم احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور بڑے غصے میں آپ نے فرمایا ثمامہ کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور کیا فرمایا اس کا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ 3 دن یہی صورتحال رہی، آپ کو دیکھتا رہا، آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی بات چیت کرنے کا انداز کیسا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں، اس ماحول میں رہتا ہے، باندھا ہوا قیدی ہے۔ مسجد نبوی الگ سے جیل خانے نہیں تھے، وہی مسجد نبوی قید خانہ بھی تھا، وہ عدالت بھی تھی، وہاں فیصلے بھی سنائے جاتے تھے، وہاں سے اسلامی لشکر مجاہدین جو ہے وہ محاذوں پر بھیجے بھی جاتے تھے، حتیٰ کہ ٹریننگ کی جگہ بھی مساجد ہوا کرتی تھی۔ آج کل ہم مسلمان مسجدوں سے اتنے دور چلے گئے، ہماری خوشی بھی مسجدوں سے بات، غمی بھی مسجدوں سے بات، ہر معاملہ، جتنے معاملات ہیں ہمارے وہ سارے مساجد سے دور ہو گئے، اتنے ہم خیر سے بھی دور چلے گئے۔ ٹھیک ہے ایک الگ عدالتی نظام ہو، لیکن اس کی جو گائیڈ لائن ہے وہ مساجد کی طرف سے ہو، قرآن و حدیث کی طرف اس کی نسبت ہونی چاہیے، بات دور نکل جائے گی۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کے گورنر ہیں، 3 دن گزرے، یہی حال رہا، بڑے غصے اور ناراضگی کے انداز میں، قتل کرو گے
تو ایسے بندے کو قتل کرو گے، خاندان والے موجود ہیں، قتل کا بدلہ لیں گے، احسان کرو گے تو احسان کا بھی بدلہ دیں گے۔ آپ نے تیسرے دن آزاد کر دیا، فرمایا ثمامہ کو آزاد کر دو، جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ جیسے ہی گیا مسجد نبوی سے باہر نکلا، چشمے سے پانی پیا، غسل کیا، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کیا کہنے لگا؟ آپ نے فرمایا ثمامہ کیسے واپس آ گئے؟ ہم نے تو آپ کو آزاد کر دیا ہے، جائیں آپ جہاں جانا چاہتے ہیں۔ کیا عرض کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجود کو تو آزاد کیا ہے لیکن دل کو آپ نے اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ اب ثمامہ کہیں نہیں جائے گا، یہ آپ کا غلام بن کے رہے گا، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر لیجئے۔ یہ نسبت، دوستی اور ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ آج کل ہم اپنے بچوں کے حوالہ سے، نوجوان نسل کے حوالہ سے بالکل لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ یہ ہم نے ان کو ایک استاد مہیا کر دیا ہے۔ یہ موبائل فون تنہائی کا بھی ساتھی، محفل مجلس کا بھی ان کا ساتھی۔ جیسا دوست ہوگا، جو انہیں سکھائے گا وہی سیکھیں گے۔ بندہ جو ہے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے اس کے سیکھنے سکھانے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ماں پر جو حالات گزرتے ہیں وہ اس بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ماں جس ماحول میں رہتی ہے، جو کھاتی پیتی ہے، جس طرح کے اس کا رویہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز بچے پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ بچہ اس ماحول سے سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، ماں کی طبیعت سے بھی، ماحول سے بھی وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اب ہمارے پنجاب میں پیدا ہونے والے بچے، کیا ہم نے انہیں پنجابی سکھائی ہے؟ یا جو اردو گھرانے، اردو بولنے والے، انگلش سپیکنگ جو ہے، جو انگلش بولتے ہیں، عربی بولتے ہیں، کیا ان بچوں کو الگ سے سکھایا جاتا ہے؟ نہیں، جو وہ دیکھتے ہیں آنکھوں سے، کانوں سے جو سنتے ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ جیسا دیکھیں گے ویسا کریں گے، جیسا سنیں گے ویسا سیکھیں گے، یہ چیزیں ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر ہم نے ان کو موبائل فون لے کر دے دیے، ان کی نگرانی بھی نہ کی، گویا کہ ہم نے ان کو ایک استاد اور ایک دوست مہیا کر دیا ہے، ایسا ماحول مہیا کر دیا ہے، اسی سے وہ سیکھیں گے، جو دیکھیں گے اس طرح وہ بنیں گے، جو سنیں گے اسی طرح کی باتیں کریں گے، وہی اپنائیں گے۔ وہ ان کی طبیعت پہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اثر انداز ہو جاتا ہے۔ آپ، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ جو بچوں کو سکھاتے ہیں، جو سنتے ہیں وہی کرتے ہیں، وہی بولتے ہیں، اسی طرح کا وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو ایسا دوست اور ایسا استاد مہیا کریں جو ان کی تنہائی کو بھی، ان کی مجلس اور محفل کو بھی بارونق اور پاکیزہ بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرح کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم ومن یخالل، کہ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تمہیں چاہیے کہ دیکھے تمہارا دوست کیسا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، اعتبر الناس باخدانہم، لوگوں کو پہچاننا ہے تو ان کے دوستوں سے پہچان لو۔ ہم نے اگر اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کہیں کرنا ہو، ہم کتنی چھان بین کرتے ہیں، کہیں سے ہم پوچھتے ہیں یا ہم سے کوئی پوچھے کہ میں نے اپنی بہن بیٹی کا رشتہ فلاں بندے سے کرنا ہے، وہ ہمارے ماحول معاشرے میں رہتا ہے، وہ باعث بندہ کسی واسطے اور تعلق سے ہمارے پاس آن پہنچتا ہے، ہمیں پوچھتا ہے۔ اب ہم ڈائریکٹ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، ہم کہیں گے اس کے فلاں فلاں دوست ہیں، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ یہ تو ہماری تجربے والی بات ہے کہ فلاں بندہ ہے، اس کے فلاں دوست ہیں، فلاں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ مجلس محفل ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، کہہ تو سب کچھ دیا، جب ایک آئینہ دکھا دیا کہ اس کے دوست ایسے ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی ایسا ہوگا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے بیٹے بیٹیاں، بچے بچیاں، ان کا ماحول کیسا ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا۔ یہ موبائل فون، یہ جو چیز ہے، جدید ٹیکنالوجی کوئی بھی ہو، یہ مائک ہے، موبائل فون ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، کوئی چیز بذات خود بری نہیں ہے۔ اس کا استعمال یا تو اچھا ہوگا، اچھا استعمال کریں گے، اچھائی کی طرف نسبت ہوگی تو اچھی ہو جائے گی، برائی کی طرف جب برا استعمال ہوگا وہ چیز بھی بری کہلانے لگ جائے گی۔
بجائے اس کے کہ بندہ اس کے استعمال، اس کے جو طریقہ کار ہے اس کو غلط کہیں، اس چیز کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایجادات، نت نئی ایجادات آ رہی ہیں، آتی رہیں گی، پتہ نہیں اور کتنی چیزیں۔ آج سے پہلے ہمارے بڑوں نے یہ جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس سے ناواقف تھے، آئی نہیں تھی، ہمیں کسی چیز کا نہیں پتہ تھا۔ اب نت نئی ترقی ہو رہی ہے، معاملہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی اٹھک بیٹھک، میل جول، دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا ماحول کیسا ہے۔ نیکوں کے ساتھ بیٹھیں گے نیک بنیں گے، بروں کے ساتھ بیٹھیں گے برے بن جائیں گے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں یہ پڑھنے کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت والا راستہ دکھا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو راضی ہوا، تو نے اپنا انعام نازل کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے، جن پر تیرا غضب اور غصہ اور ناراضگی نازل ہوئی۔ تو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں، ہم دعا کی حد تک رہیں، عملی میدان میں نہ آئیں۔ اس لیے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور دوستی لگانی ہے، ساتھ دینا ہے، سچے لوگوں کا ساتھ دیں، ان سے دوستی لگائیں۔ ہماری دوستیاں، ہماری اولادوں کی، نوجوان نسل کی دوستیاں یہ پاکیزہ ہوں گی، ہماری زندگی، ہماری طبیعت، ہمارے اعمال، ہمارا رہنا سہنا، دن رات، شب و روز، یہ سارے پاکیزہ ہو جائیں گے۔ آئندہ رمضان کے بابرکت دن آ رہے ہیں، ایسی محافل اور مجالس ان کو ابھی سے اختیار کیجئے، رمضان کے دنوں میں، پھر بعد کی زندگی میں بھی ہم اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مقدر بن